بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، الیکشن تو اب یقینی نظر آتے ہیں فیبروری میں۔ دنیا کا دباؤ ہے، آئی ایم ایف کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، یورپی یونین کا ہے۔ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اب الیکشن ہو جائیں۔ امریکہ میں ایک بہت قابل اعتماد ذریعے نے اطلاع دی ہے کہ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں، امریکی سفیر کی عمران خان سے، اور امریکی پریشان ہیں بہت۔ انہوں نے سروے کرایا ہے جس میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، جو سروے ہو رہے تھے ان سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ میں کے خلاف ناپسندگی کی لہر بہت شدید ہے۔ میں نے عرض کیا تھا غزہ کی وجہ سے بھی اور عمران خان کی وجہ سے، اس کی گرفتاری کی وجہ سے بھی۔ ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھئی انہیں 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب تک تو ان کی فرمائشیں پوری کی جاتی رہی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ممکن ہے کہ وہ نشان کے مسئلے پہ وہ پارٹی پہ پابندی لگا دے، بلے کا نشان نہ دے، اور ممکن ہے پارٹی پہ پابندی لگا دے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ 2/3 اکثریت وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت قائم کریں، اور ایک خوش فہمی میں ہیں کہ وہ حالات کو ٹھیک کر لیں گے، اور منشور ان کا یہ ہے کہ 18ویں آئین میں ترمیم کریں گے اور صوبائی اختیارات محدود کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے وہ معیشت کی تعمیر کی بات کریں گے، اور یہ خوش فہمی یہ ہے کہ کویت سے اور قطر سے اور سعودی عرب سے اور امارات سے 75 سے 100 بلین ڈالر تک کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ کیسے آئے گی یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن دعویٰ یہی ہے۔ عمران خان کا منشور یہ ہے، اپنے لوگوں سے جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا پہ توجہ دی جائے گی، اور یہ پرائرٹی ہوگی، اور معیشت کی تعمیر نو ہوگی۔ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنا تحلیل نہیں کیے جا سکیں گے اگر ان کا بس چلا، یعنی اکثریت انہیں مل گئی، آئینی ترمیم وہ کر سکے، اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ ماحولیات پہ بہت توجہ دی جائے گی۔ جو آلودگی ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ خیر، موٹی موٹی چیزیں یہی ہیں۔ جو تازہ ترین سروے ہوا ہے وہ یہ ہے پشاور میں اور چارسدہ میں۔ ایک سنو ٹیلی ویژن نے کیا ہے کہ کس کو ووٹ دیں گے، مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، یا ادر پارٹیز کو۔ اس کا پی ٹی آئی کا نام نہیں لکھا، تو اس میں 91% ہیں اپنا ادر پارٹیز کے، 92%، اور 7% ہیں نون لیگ کے، اور 1% ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں صاحبزادے سے، اور وہ آپشنز اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مل کے ان سے حکومت بنائیں گے۔ اچھا، اس کی بھنک پڑ گئی ہے، زرداری صاحب کو بھی صوبائی اختیارات محدود کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول کے پیچھے وہ وہاں پہنچے ہیں، اور وہ اختر مینگل صاحب کو بھی بھنک پڑ گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ انٹرویو میں کہ عمران خان کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اور صدر علوی یہ بات درست کہتے ہیں، اور اس سے اتحاد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عدلیہ پہ جو پہلے میں سروے آپ کو بتا دوں، ایک دوسرا جو چارسدہ میں حبیب اکرم صاحب نے کیا، چارسدہ میں اور نوشہرہ میں، اور پشاور کی 2 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں 60% پشاور میں، این اے 28 اور 32 میں، اور دوسری پارٹیوں کے ہیں 9%۔ اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے، جماعت اسلامی شامل ہے، اور ایک سیٹ پہ ہیں 12% دوسری پارٹیوں کے، یہی پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ، اور چارسدہ میں 11% ہے دوسری پارٹیوں کے، اور نوشہرہ میں 20% ہیں دوسری پارٹیوں کے، یعنی جماعت اسلامی، اے این پی اور جمعیت وغیرہ۔ یہاں جو ہے چارسدہ میں 55% ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور نوشہرہ میں 48% ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نو ووٹ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں یا ابھی فیصلہ نہیں کیا، ان کی اکثریت ووٹ نہیں دے گی۔ یہ 17% ہیں ایک سیٹ پہ، ایک سیٹ پہ 19% ہیں، اور ایک سیٹ پہ 23% ہیں۔ جمعیت کے یہ
28 میں 9% ہیں اور 32 میں 5% ہیں، اور ایک جگہ البتہ 4 میں 11% ہیں اور نوشہرہ میں 9% ہیں، اور ANP کے ایک جگہ پہ 5% ہیں، ایک جگہ پہ 4% ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 4% ووٹ ہیں 2 سیٹوں پہ اپنا نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کے، 4%، جو کہتے تھے کہ یہ پارٹی میری وجہ سے ہے اور میری وجہ سے ہی رہے گی۔ دوسری طرف یہ عدلیہ پہ تنقید بہت سخت شروع ہو گئی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ پنجاب میں ہماری پارٹی کی خواتین اور کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور 9,000 کا فگر تو پنجاب حکومت نے تسلیم کیا تھا، غالباً اس سے کچھ زیادہ ہیں اور مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ حامد خان کا کہنا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اسی طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر تنقید ہو رہی ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف احاطۂ عدالت سے گرفتاری کو انہوں نے درست قرار دیا اور سپریم کورٹ نے ان کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ سائفر کیس کے جیل میں ٹرائل کرنے کو انہوں نے قانونی قرار دیا، ان کے اپنے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اور وہ ٹائرن وائٹ کے کیس کو قابل سماعت قرار دیا، ان کے اپنے ہی 3 رکنی بینچ کے 2 ججوں نے اسے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ عمران خان کے سائفر کیس کو جیل میں ٹرائل کا فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا بہت دن تک، مگر ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 4 گھنٹے سماعت کرنے کے بعد اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ ایک خبر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ڈیم فنڈ کے پیسے جمع ہوئے تھے اس کی تفصیل مل گئی ہے، وہ سینٹ کو بتایا گیا ہے، وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ 11 ارب 46 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے اور وہ انویسٹ کر دیے گئے، اور سرمایہ کاری سے 6 ارب 29 کروڑ 59 لاکھ روپیز اس میں اضافہ ہوا، تو یہ کل 17 ارب اور 86 کروڑ روپے ہیں۔ یہ رقم نکالی کیوں نہیں گئی اور ڈیم بنانے والوں کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ واپڈا کے چیئرمین صاحب سے میری بات ہوئی، اتفاق سے ان کے خوش دامن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بزی تھے، لمبی بات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈالر تو 100 روپے کا ہوتا تھا جب یہ پیسے جمع کیے تھے، یا 104 روپے کا تھا، تو اب کو 300 روپے کے لگ بھگ ہو گیا ہے، تو یہ پیسے ضائع ہوئے، یعنی 1/3 رہ گئے، تو یہ پیسے آپ نے ان سے وصول کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا پچھلے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے تمہاری بات پہ توجہ نہیں دی، اب پھر گزارش کی ہے، ممکن اب وہ پیسے مل جائیں۔ اور ڈیم پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے صحیح رفتار کے ساتھ، اور اس کی فائنانسنگ میں ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ اس کی فائنانسنگ کر رہے ہیں اور ان پہ کام جاری ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا، مگر اس سے بہرحال سستی بجلی پیدا سستی بجلی یا وہاں سے پیدا ہو سکتی ہے اور یا تھر سے پیدا ہو سکتی ہے، 6 روپے 7 روپے یونٹ کے حساب سے۔ امریکہ میں دباؤ بہت بڑھ گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کی تعریف کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مڈل ایسٹ میں بھی اور یہاں بھی امن قائم ہو، وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، تو ویسے تو وہ مسلمان ممالک کے سخت خلاف ہیں، لیکن جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت انڈر پریشر ہیں، ان کے الیکشن جیتنے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے بڑی بے چینی کے ساتھ وہ پاکستان میں بھی الیکشن چاہتے ہیں اور غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ اس پہ الگ سے میں گفتگو کروں گا اور وہ کل نشر ہوگی، رات کو میں کوشش کروں گا اس کو ریکارڈ کرا دوں۔ اس کی بہت دلچسپ تفصیلات ملی ہیں براہ راست حماس سے۔ میرے ایک دوست ہیں ترکی میں، انہوں نے حماس کے ایک لیڈر سے بات کی اور وہ ساری تفصیل مجھے لکھ بھیجی ہے، پھر ان سے میری زبانی میں بات ہوئی، ان کا میں تعارف بھی کراؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ جنگ بندی کس طرح ممکن ہے۔ اس میں CIA کا چیف انوالو تھا، اس میں جو بائیڈن انوالو تھے، اس میں قطر انوالو تھا، اس میں لیبنان انوالو تھا، اس میں حسن نصر اللہ انوالو تھے، اس میں مصر اور اپنا دوسرے یعنی ترک بھی اس میں انوالو تھے، اور یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں، وہ میں آپ سرچ کروں گا۔ جو امریکیوں نے سروے کرایا ہے اس کے مطابق 90% پاکستانی امریکہ سے ناخوش ہیں۔ ادھر جناب فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے بلاول میں، اور زرداری میں بلاول تو پختونخوا کا دورہ مکمل کر کے چلے گئے ہیں،
اپنا دبئی آرام فرمانے کے لیے ان کی اپروچ، انہوں نے کہا کہ بزرگ لیڈروں کا اب دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اس پہ زرداری صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا بزرگ لیڈر تو میں ہوں، ٹکٹ میں دوں گا۔ وہ ہیں چیئرمین پاکستان پارلیمنٹری پیپلز پارٹی، پاکستان پارلیمنٹری پیپلز پارٹی PPP، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جسے ٹکٹ جاری نہیں کرنے، کو چیئرمین ہیں بلاول صاحب۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے اپروچ میں فرق ہے۔ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں مل کے حکومت بنائیں ان کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں 41 سیٹیں وہ لے لیں گے دہی سندھ سے، اور چاہے دھاندلی کرنی پڑے 8-10 سیٹیں وہاں سے لینے کی کوشش کریں گے، اور 4 سیٹیں ان کا خیال ہے کہ پنجاب سے لے لیں گے، پرویز اشرف کی اور احمد محمود کی، رحیم یار خان سے، اور یوسف رضا گیلانی کی، اور ان کے بیٹے علی موسیٰ کی۔ تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مرکزی حکومت میں بھی حصے دار بن سکیں، ان کا یہ خیال ہے، اور سندھ بھی ان کے پاس رہے۔ دباؤ وہ ضرور محسوس کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت دلائی جائے، جیسے بھی دلائی جائے، اور وہ اپنی مرضی کی ترمیم کر سکیں۔ فرحت اللہ بابر نے تصدیق کر دی ہے اس بات کی کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور ترجمان بھی نہیں رہے پارٹی کے۔ انہوں نے ایک مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے افغانیوں کی واپسی کے مسئلے پہ کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب وہ شامل ہو گئے، اگرچہ ووکل تو نہیں ہیں، بات تو نہیں زیادہ کر رہے، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسکی صف میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب سے 12 سابق MPA اور MNA اور کچھ ممتاز شخصیات جو ہیں وہ PTI میں شامل ہو گئی ہیں۔ یعنی جس طرح نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے پہلے، اب پیپلز پارٹی میں بھی ہوئی ہے، مزید ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور ووٹ تو ہے نہیں۔ ووٹ دیکھیے پختونخوا میں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پارٹی جیت سکے۔ میں نے کچھ حلقوں کی تفصیل آپ کو بتائی، اور ساری پارٹیاں مل جائیں تو آدھے ووٹ ان کے نہیں بن سکتے کسی طرح، 1/3 بھی نہیں بنتے بلکہ بعض جگہوں پہ۔ اور پختونخوا میں تو میرا خیال ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن میرا نہیں خیال اس میں ذرا بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر ایک حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، مگر حکومت کیا وہ خاک بنے گی، ایک ایسی چارپائی جس کے چاروں پائے کمزور ہوں گے، تو وہ کتنی دیر استعمال میں رکھ سکتے ہیں؟ وہ عمران خان کی چارپائی کی طرح جو جیل میں انہیں دی گئی تھی، جس پہ ایک گدا بچھایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں کمر دکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں وہ تبدیل کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ تو یہ جناب الیکشن تو اب سمجھیے کہ یقینی ہو گیا۔ ایک بڑا ہولناک فگر سامنے آیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 1 جولائی سے 10 نومبر تک وفاقی حکومت نے 2364 ارب روپے بینکوں سے قرض لیے ہیں، اور یہ اللہ تللوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ 90,000 گاڑیاں ہیں وفاقی حکومت کے پاس۔ برٹش گورنمنٹ کے پاس کتنی ہیں؟ 90۔ 1000 گنا گاڑیاں زیادہ ہیں، اور پٹرول اس پہ الگ خرچ ہوتا ہے، ڈرائیوروں کی تنخواہیں الگ ہیں، مینٹیننس الگ ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب گئے، اقوام متحدہ جانا تھا انہیں، جنرل اسمبلی میں خطاب کرنا تھا، تو خاندان کے ساتھ گئے اور لندن میں تفریح کرتے رہے، اور پیرس میں کھانے کھاتے رہے، اور کروڑوں ارب روپے اسی طرح خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چینی جو ہے وہ اپنا مارکیٹ میں نہیں لائی جا رہی، حالانکہ سرپلس ہے، اور اندازہ یہ اس کی تفصیل کل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ 500 ارب روپے ایکسٹرا اس سے کمائے گئے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں 40% اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے افغانستان کے علاوہ جہاں پولیو موجود ہے۔ 40% بچوں کو پوری خوراک نہیں ملتی۔ کم از کم 2,30,00,000 بچے اسکولوں میں داخل نہیں ہیں، اور جو بچے داخل ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے جو ہیں انہیں ملازمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ PTI میں فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے، وہ یعنی ان کے جو لوگ وکلاء ان سے ملتے رہتے ہیں، ان سے جو بات ہوئی ہے کہ 200 کے لگ بھگ ٹکٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے وکلاء حضرات کو،
اور باقی نوجوان کارکنوں کو۔ اسلام آباد میں امیدوار ہیں شیر افضل صاحب بھی، شعیب شاہین صاحب بھی، اور اکرم مغل صاحب بھی، اور لاہور میں ہیں احمد حویس، سلمان راجہ ہیں اپنے سعد رفیق کی سیٹ پہ انٹرسٹڈ، احمد حویس ہیں بڑے مشہور وکیل ہیں، اور یہ تو تقریباً کنفرم ہی سمجھیے۔ ربیہ راجہ ہیں وکیل اور بہت سرگرم ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ میں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے خلاف الیکشن لڑوں گی۔ صنم جاوید کا نام بھی زیر غور ہے، وہ اسلام آباد میں جو ہم نے امیدواروں کا میں نے نام لیا تھا اس میں عامر مغل بھی شامل ہے، اس میں بہت لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے انٹرسٹڈ ہیں شیر افضل بھی یہاں سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، شعیب شاہین بھی لڑنا چاہتے ہیں، عامر مغل بھی لڑنا چاہتے ہیں، اسد عمر ظاہر ہے یہاں سے آسانی سے منتخب ہوئے تھے، اور اب خیال یہ ہے کہ زیادہ آسانی کے ساتھ پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑ سکی تو اس کو امیدوار منتخب ہوگا۔ 50% ووٹ ہیں پشتونوں کے، 50%، اس لیے شیر افضل اگر لڑتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے، اور انہی کو لڑنا چاہیے۔ اس وقت وہی ترجمان ہیں پارٹی کے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیریٹر بن سکتے ہیں عمران خان کے، اور ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں۔ اگرچہ جذباتی بہت ہیں لیکن بہادر آدمی ہیں، بانکے ہیں بلکہ بہادر کیا، اور مالی نقصان اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور خود انہوں نے کہا کہ میں نے 125 لاشیں اٹھائی ہیں اپنے والد سمیت اپنے رشتہ داروں کی، اور بلٹ پروف پہنے رکھتے ہیں، گارڈز ان کے پاس ہوتے ہیں، بات ان کی بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے، کرزمیٹک آدمی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ شعیب شاہین صاحب کہیں اور سے لڑ لیں، اور وہ اگر یہاں سے لڑیں تو پارٹی کو تو یہی سازگار ہے۔ وہ لکی مروت سے بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جناب مختصر صورتحال، میں نے زیادہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ اگر تو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو تو وہ بالکل صفایا کر دے گی۔ پختونخوا میں اور سندھ میں تو بلوچستان میں صورتحال یہی رہے گی۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اول تو انہیں 2/3 اکثریت ملے، اگر نہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے، آپ کے ساتھ مل کے، اور آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ اور خواہ یہ ہے فیصلہ سازوں کی کہ صوبائی اختیارات محدود، صوبے وسائل بہت ضائع کرتے ہیں۔ یہ بات ویسے درست ہے کہ صوبے وسائل بہت ضائع کرتے ہیں۔ اب ہوتا کہ یہ تو ہیں خواب، یہ تو ہیں منصوبے، ہوتا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میر نے کہا تھا کہ شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں، اور کہا کہ میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص، حلقہ زن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کہ کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، جنید و بایزید یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ ابھی ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کبھی آپ محسوس نہیں کرتے کہ سلطان باہو یوں لگتا ہے کہ ابھی 10 20 50 برس پہلے کے شاعر ہیں، ان کا ہر شعر ہماری سمجھ میں آتا ہے، ایسی زبان ہے۔ حالانکہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے ہم عصر ہیں، کتنے 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اورنگزیب کی حمایت میں کتاب لکھی، اسے نصیحت بھی کی، غالباً اس سے ملنے بھی گئے، اورنگ نامہ کے نام سے، اس کا مسودہ ان کے جانشینوں کے پاس موجود ہے۔ دارا شکوہ کے مقابلے انہوں نے اورنگزیب کی حمایت کی تھی، اور یہاں سے جنگ سے بابا رکاب وہ جناب وہاں پہنچے دلی، اور بادشاہ کو نصیحت کی اور اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے اس کا، ظہیر الدین بابر کا، کہ جب وہ شیبانی خان سے شکست کھا کر سمرقند میں دوسری بار، بہت برے حالات میں اس نے شکست کھائی بابر نے، اور ایک قبائلی سردار کے پاس جا کے پناہ لی جہاں جوتا اس کا ٹوٹ گیا تھا، اور خوددار آدمی تھا، اس نے کہا بھی نہیں اس سے، اور سمرقند سے اس کی والدہ اور بہن آئیں تو اس نے لکھا ہے تو اس کے بابری میں کہ اماں جان آ گئی ہیں اور اپنے ساتھ بھوکوں کا ایک لشکر لائی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو خیر معلوم ہی ہے آپ کو، کابل اس نے فتح کیا، اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان فتح کیا، اور اس کے بعد وہ 300 سال اقتدار ہے مغلوں کا۔
تو اگرچہ امریکی مورخ ہیرلڈ لیم اسے پرنس آف آل پرنسز کہتا ہے ظہیر الدین بابر کو، سب بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن ظہیر الدین بابر جب اس ویرانے میں تھا تو وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا ہماری کیا زندگی ہے بادشاہوں کی، زندگی تو فقیر کی ہوتی ہے، دائمی زندگی یا درویش کی ہوتی ہے۔ اب وہ شعر مجھے یاد نہیں رہا فارسی کا، جو اس نے ایک کتبہ بنوا کے اور وہاں گاڑ دیا تھا، وہ کوئی 570 برس کے بعد تلاش کر لیا گیا ہے اور اب ازبکستان کے ایک عجائب گھر میں رکھا ہے۔ تو بادشاہوں کا تو حال یہ ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ وہ ابو بن ادھم کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح محل میں داخل ہو گئے اور اس کی چھت پہ جا پہنچے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور انہیں بلایا، مشہور درویش، اور ان سے کہا کہ بھئی یہ میرے محل میں کیسے؟ اس نے کہا یہ تمہارا ہے محل؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ یہ آپ نے بنایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بنایا۔ تو اس نے کہا یہ کون رہتا تھا تم سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے والد رہتے تھے، اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے، اس سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے، اس سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا عجیب جگہ ہے، یہ محل ہے یا سرائے ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں، ایک نہیں کئی بادشاہ پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور فیفڈمز بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ، اور ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہوگا، ان کا تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہیں ہوگا، جیسا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا رہے نام اللہ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔